الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، یونیک آن لائن لیکچرز میں میں ہوں محمد علی ڈار، شعبہ اردو سے بیٹا آپ سے مخاطب ہوں، اور تدریس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. پچھلے لیکچر میں بیٹا میں نے آپ تمام بچوں کو اسائنمنٹ کا کہا تھا، گھر بیٹھیے اسائنمنٹ بنائیے، خلاصہ لکھیے، سیاق و سباق لکھنے کی مشق کیجیے، ایک آدھ عبارت کو تشریح کیجیے. اور ساتھ میں نے یہ بتایا تھا بیٹا کہ آغاز میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو شروع میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. انسان آہستہ آہستہ جب اس پہ محنت کرتا چلا جاتا ہے تو اس میں بہت وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مہارت آ جاتی ہے. غلطیاں کرنے سے کبھی نہ گھبرائیے بیٹا، ہمیشہ انسان اپنی لرننگ ہوتی ہے، مسٹیکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ ساری کی ساری مل کر بالآخر انسان جب محنت کرتا رہتا ہے تو ان تمام چیزوں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ہیرا کان میں سے جب نکلتا ہے تو ایک پتھر ہوتا ہے، پھر اس کی تراش ہوتی ہے، خراش ہوتی ہے، پھر اس کی کٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کو پالش کیا جاتا ہے تو پھر اس کی چمک نکلتی ہے. ورنہ تو ایک وہ پتھر ہی ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. لیکن جب اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی بنا. تو جب تک وہ کٹے گا نہیں، اس پروسیس میں سے نہیں گزرے گا، وہ مشقت نہیں اس پہ ہوگی تو اس کی وہ چمک دمک نہیں بن سکتی. اسی طرح سونے کے زیورات ہیں، سونا کانوں سے نکلتا ہے لیکن اس کو زیور بننے تک جن مراحل سے، دن بھٹیوں سے، دن کاریگروں کے ہاتھوں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر ایک خوبصورت نیکلس بنتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی چیز بھی پہلے دن ہی سب کچھ ویسا نہیں ہو جاتا جیسے ہم رزلٹس چاہ رہے ہوتے ہیں. دنیا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں انہوں نے لیبارٹریوں میں سینکڑوں ناکام تجربات کیے ہوں گے اور پھر وہ ایک کامیاب تجربے پہ پہنچے ہوں گے. اسی طرح لرننگ کا پروسیس بھی ہوتا ہے. جب آپ اس پہ بیٹا محنت کرنا شروع کرتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم اس میں نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں سے جو آپ کو ہدایات دی جاتی ہیں، جس کی سمری یہ ہے کہ لاسٹ لیکچر میں نے خلاصے کا بتایا تھا، خلاصہ کیسے لکھنا ہے. ہم نے ایک سبق پڑھا، اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک معنی اور مطالب کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. یقیناً آپ نے نوٹس بھی لے لیے ہوں گے، اس میں سے بھی آپ کو رہنمائی مل رہی ہوگی، یہاں سے آن لائن بھی آپ کو بات پہنچ رہی ہے. تو مقصد یہ ہے، ہم نے خلاصے کو ڈسکس کیا کہ 2.5 پیج ہوتا ہے ایوریج خلاصہ. اس کے لکھنے کا پیٹرن کیا ہے، اسی طرح میں نے اسٹرکچر بنایا تھا، اس کا آپ کو بتایا تھا. سیاق و سباق، پھر اس کے بعد حوالہ متن کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، تشریح کی کتنی لینتھ ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی. تو ان چیزوں کے اوپر آپ نے، جب آپ ایک پریکٹس کے لیے تھوڑا سا مواد جب اس پہ کام شروع کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہماری کلاس میں ہوتے، سامنے ہوتے، ہم آپ کو یہاں بیٹھ کے لکھواتے اسائنمنٹ شیٹس. اب یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے، اب آپ نے خود گھر میں اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے، نوٹ سے اس کو ٹیلی کرنا ہے، تو آپ کی اسائنمنٹس فائنلائزڈ ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ جیسے پھر جب سامنے آئیں گی چیزیں تو ہم اس میں اور بھی بہتری لا سکیں گے. تو میرا بیٹا یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائی ہیں اس کے اوپر کام کیجیے. آج آپ 1 پیج کی تشریح کریں گے، پھر 1.5 کی، پھر 2 کی، یہ ہوتی چلی جائے گی. بس طریقہ کار سمجھ لیجیے، اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے. ایک کوشچن کے اندر 3 پیٹرن ہیں، 3 چیزیں دیکھتا ہے ایگزامینر بورڈ. نمبر 1، آپ کی فرسٹ امپریشن کیا ہے، آپ کا فرسٹ رائٹنگ کیسی ہے، آپ کی املا کیسی ہے، آپ جملہ کیسے لکھتے ہیں، آپ کی نیٹنس کیا ہے. فرسٹ ایکسپریشن، جو آپ کا فرسٹ امپریشن ہے وہ آپ کی رائٹنگ پریزنٹیشن ہے اور کچھ نہیں ہے. ایگزامینر بھی پیپر نہیں پڑھتا، وہ ایسے کھولتا ہے، اس کو اس کا امپیکٹ اس کے مائنڈ میں آ جاتا ہے. جب وہ خوبصورت ترتیب سے لکھا ہوا پیپر اس کو نظر آتا ہے، مارکر کا پراپر یوز نظر آتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے. دوسری چیز، پھر اس میں سے وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کو چیک کرنا شروع کرتا ہے. جب آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہو، خلاصے کے اہم نکات کو مارکر سے نمایاں کر رہے ہوتے ہو، پھر آپ ترتیب سے لے کے چل رہے ہوتے ہو، وہ ساری چیزیں اس کو نظر آ جاتی ہیں. پھر وہ دیکھتے ہیں اس کی لینتھ کتنی ہے، وہ 2.5 سے 3 پیج کے قریب ہے. آپ بہت اچھا خلاصہ لکھیں لیکن 1.5 پیج کا ہو. اب آپ کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہو، آپ کی لکھائی، آپ کی پریزنٹیشن بھی بنی ہو، لیکن آپ نے لینتھ اس کی کم کر دی. اب کیا ہوگا، ایگزامینر آپ کو 8 نمبر نہیں دے گا، 6 نمبر پہ لے آئے گا، کم نمبر کر دے گا. اس طرح ایک طالب علم 4 پیج کا خلاصہ لکھ رہا ہے، وہ اوور لینتھ ہو گئی. تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، رائٹنگ، پریزنٹیشن، لینتھ، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا کانٹینٹ ہے، اس کا مٹیریل ہے، کہ کیا جو سوال ہے اس کا جواب صحیح لکھا گیا ہے. اسی طرح سیاق و سباق ہے، اسی طرح تشریح ہے. اس کی جو ایک ایوریج لینتھ آپ کو بتائی گئی ہے اس کے قریب قریب رہنا ہے. آغاز میں پلس مائنس ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹ آپ کا گول، ایک مشق کریں گے، دوسری مشق کریں گے، تیسری مشق میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسا نہیں کر، ماشاءاللہ آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. تو اس لیے میرا بیٹا یہ ذہن میں رکھیے،
کہ میٹرک کے فارمیشن کو، میٹرک میں آپ بورڈ میں اللہ کرے پوزیشن لے لیں، وہ آ گئی، وہ آپ بہترین رزلٹس آ گئے، اب ہم زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم زیرو پہ ہیں، ہم نے ایک چیپٹر پڑھا ہے، ایک سبق پڑھا ہے، اس کے کچھ حصے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب اس کے اوپر اب آپ دوسرا سبق شروع کیا تھا ہم نے، اپنی مدد آپ، اور اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اپنی مدد آپ کو دیکھیں گے۔ یہ سبق جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا، سر سید احمد خان ایک بہت ہی قداور شخصیت، ان کی تعلیم کے میدان میں ان کی جو ادبی خدمات، ان کی اردو کے فروغ کے لیے کوششیں، اور ان کا یہ مضمون جو صنف کے اعتبار سے سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ۔ اچھا بیٹا اس چیز کا خیال رکھنا ہے، جب کبھی بھی سبق کا عنوان لکھنا ہے، اکثر بچے یہ دیکھا گیا ہے سبق کا نام لکھ دیتے ہیں، مصنف کا نام ہوگا، سبق کا ہمیشہ عنوان اور یہ علامت رابطہ، یہ یاد رکھیں ہمیشہ، یہ 2 ڈاٹ یہ علامت رابطہ، اور اس کے بالکل سامنے اپنی مدد آپ لکھیں گے۔ ہمارے اکثر طالب علم کیا کرتے ہیں، سبق کا عنوان اور اپنی مدد آپ یہاں نیچے لکھ دیتے ہیں، علامت رابطہ یہاں لگائیے، اس کے سامنے لکھنا ہے، اس کے نیچے نہیں لکھنا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور علامت کے طور پر یہ 2 ڈاٹ یہ لگانے ضروری ہیں۔ تو یہ آپ نے بیٹا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے جب آپ گھر میں اسائنمنٹ بنائیں، کوئی بھی سبق ہو، اسوہ حسنہ سے لے کر اور آنا گھر میں مریہ تک، جتنے اسباق بھی آپ پڑھیں گے اس کے اندر اس چیز کو آپ نے شروع دن سے ہی، پہلے چیپٹر سے اپنے آپ کو اس پہ مینٹین کر لیجئے۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان، اور صنف ادب ماخذ ہے، مقالات میں سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد ماخذ اس کا، یعنی کس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، کس کتاب سے ماخوذ ہے، وہ ہے مقالات سر سید جلد پنجم۔ تو بیٹا یہ ہم نے سبق اس کا آغاز کرنا ہے، مقالات سید جلد پنجم سے لیا گیا، یہ ان کا مضمون اپنی مدد آپ کے موضوع پر ہے۔ اپنی مدد آپ، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے لیے خود کچھ کرنا، یعنی دوسروں سے مدد نہیں لینی، آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے خود کرنا ہے۔ یہ سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سبق کا موضوع جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر سید کی جو تحریر ہے، جو مضامین ہیں، ارکان خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اردو کی جو عمارت ہے، جن عظیم شخصیات ادب کی، اردو ادب کی جہاں تک بات کی جائے تو ان میں سر سید احمد کا مقام و مرتبہ ارکان خمسہ میں شمار ہوتا ہے کہ اردو ادب کے فروغ کے لیے جو انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دی، ان میں آپ ہیں، مولانا محمد آزاد ہیں، علامہ شبلی نعمانی ہیں، اسی طرح سر سید احمد خان ہیں، تو یہ حالی ہیں۔ تو یہ سارے وہ شخصیات ہیں جس نے اردو زبان کو فروغ دیا اور اس میں اپنے دور میں اپنی کاوشوں سے اس زبان کو، اس لینگویج کو، اس سبجیکٹ کو ترقی دی۔ تو بیٹا یہ جو مضمون ہے اپنی مدد آپ، جو آج ہم پڑھیں گے، جو ہمارے کتاب سرمایہ اردو میں پیج نمبر ہے بیٹا 6، 1817 سے لے کر 1898، یعنی سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ سن ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے، ان کی کس سن میں وفات ہوئی، کس سن میں وہ پیدا ہوئے، تو اس طرح یہ ایم سی کیوز کے طور پہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے، جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں سید سلیمان ندوی کے بارے میں دیکھا تھا۔ سبق کا آغاز ہوتا ہے جی کہ پیج نمبر 6 پہ بیٹا یہ، اور اس کا آغاز دیکھیے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اس اصول پہ ہے کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یہ قرآن کا دیا ہوا اصول ہے۔ جس طرح ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اس کا مطلب قدرت نے یہ اصول متعین کر دیا کہ جب آپ اپنے لیے کچھ کریں گے تو قدرت آپ کی مدد کرے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی مدد آپ کرنے کی بجائے دوسروں پر انحصار کرے، دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی مدد جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کے اندر ایک خوبی، وہ خود کچھ نہیں کر رہا اپنے لیے۔ میں خود کچھ نہیں کروں گا اپنے لیے تو کوئی بھی میرے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ میں اکثر بچوں کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں
اللہ نہ کرے کسی جگہ کسی دکان میں کسی گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے اور جو اس کا مالک ہو وہ بیٹھا ہو کرسی پہ اور لوگوں سے کہے کہ آگ بجھاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے. لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یہ تو خود تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس مشکل میں اس کی مدد کیوں کریں. جب یہ خود اپنے لیے کچھ کرے گا، خود پانی ڈالے گا اس آگ پر، خود کاوش کرے گا، تو پھر دوسرے لوگ بھی اس کی مدد کریں گے پانی لانے میں، اس آگ بجھانے میں. تو اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ اپنی مدد، آپ کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم پہلے خود اپنے لیے کچھ کریں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، تو پھر دوسرے بھی ہماری مدد کروائیں گے. گو کہ ہمیں ان کی ضرورت بے شک نہ ہو، لیکن انسان کیونکہ ہم سماج میں رہتے ہیں، معاشرتی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کی ضرورت پیش آتی ہے زندگی گزارنے کے لیے. باہمی تعاون سے ہی دنیا چلتی ہے. تو اس تعاون کی لوگ تب آپ سے تعاون کریں گے جب آپ خود کچھ کریں گے. ایک بچہ سارا سال امتحان میں محنت کرتا ہے، پیپر میں لکھتا ہے، وہ اپنا پیپر کرے گا، اس کو آتا ہوگا تو وہ کرے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیپر نہیں کروا سکتی، کوئی دوست اس کی کتنی کو مدد کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ اپنے لیے جب تک خود کچھ نہیں کریں گے دوسرے آپ کی مدد نہیں کر سکتے. اور یہی اصول ہے. اور یہاں پر بات آگے چلتی ہے بیٹا. تو سر سید احمد خان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ معقولہ ہے. کون سا؟ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یہ عمدہ معقولہ ہے. معقولہ ہوتا ہے کسی کا قول ہے، آزمودہ کہتے ہیں آزمائے ہوئے کو. اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں اور قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے. یعنی انفرادی طور پر ایک فرد کا، اس میں بہت سے انسانوں کا، بہت سی قوموں کا اور بہت سے نسلوں کا تجربہ جمع ہے. یعنی یہ نسل در نسل مختلف قوموں میں، مختلف انسانوں میں، مختلف ادوار میں یہ آزمایا جا چکا ہے. یہ پریکٹیکلی لیبارٹری ٹیسٹڈ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. یعنی دنیا کی تاریخ کو دیکھیے، وہی قومیں دنیا میں سرفراز ہوئی ہیں، انہی قوموں نے ترقی پائی ہے جنہوں نے اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی. ان کا عزت اور مقام بڑھا. پوری دنیا بھی آپ کی مدد کرے، لیکن اگر آپ خود کچھ نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. اس اصول کو آزمایا جا چکا ہے. یہ آزمودہ مقولہ ہے. آزمودہ ہوتا ہے آزمایا ہوا، پریکٹیکلی لیبارٹری ٹیسٹڈ ہو، مجرب ہو. اور مقولہ ہوتی ہے کہاوت، کوئی ایسی چیز، کوئی بامعنی بات. تو یہ آزمودہ کہاوت ہے، آزمودہ کہا ہوا کسی کا قول ہے کہ نسلوں اور انسانوں کا جس میں تجربہ جمع ہو گیا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی یہ اصول قائم ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے. بیٹا یہاں ایک چیز کو ذرا الگ کر لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک انفرادی ترقی اور اجتماعی ترقی، یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یعنی انفرادی طور پر ہم محنت کریں، انفرادی طور پر ہم کچھ کریں. انفرادی ترقی محنت کیا ہوتی ہے؟ میں خود اٹھوں، اپنا کام خود کروں، اپنی زندگی کو اچھے اصولوں پہ گزاروں، اپنے اخلاق کو سنواروں، اپنے عبادات کو سنواروں. یعنی یہ میری ذاتی زندگی ہے، یہ میری انفرادیت ہے. میں نے اپنے ذاتی طور پہ اپنے کام کرنے ہیں، اپنی زندگی گزارنی ہے، جو بھی میری زندگی کا پیٹرن ہے. اجتماعی طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سب لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اجتماعی طور پہ ہوتا ہے. تو یہاں سر سید نے یہاں یہ کہا، سر سید احمد خان یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آزمودہ مقولہ ہے، ایک چھوٹے سے فکر میں نسلوں انسانوں کو تجربہ جمع ہے. ایک شخص اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی مدد آپ کرنے کا اس میں جوش ہوگا، ولولہ ہوگا، جذبہ ہوگا. جوش سے مراد یہاں جذبہ ہے. اگر کسی شخص کے اندر اپنے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا تو یہ اس کی سچی ترقی کی بنیاد اس کو فراہم کرے گا. یعنی وہ حقیقی معنوں میں ترقی کرے گا، یعنی وہ سچ مچ ترقی کر جائے گا. عارضی ترقی نہیں ہوگی، یہ دائمی ترقی ہوگی. وہ زندگی میں جو بننا چاہتا ہوگا وہ بن جائے گا. وہ جس مقام پر بیٹا پہنچنا چاہتا ہوگا وہ پہنچ جائے گا. تو اگر ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، جبکہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے. بہت سے شخصوں سے مراد ہے اشخاص، جمع کثیر ہے. پایا جائے موجود ہو. جاوے کلاسیکی دور میں، ایٹینز کے دور میں لکھتے وقت جاوے، آوے،
کھاوے یہ استعمال ہوتا تھا. تو اس زبان و بیان کی عکاسی ہو رہی ہے, اس دور کی عکاسی ہو رہی ہے. لہجہ تحریر کرنے کا انداز سر سید کا یہ ہے. تو جاوے کا مطلب جائے. اگر بہت سے شخصوں میں یہ جو شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے. یعنی اگر ایک شخص میں یہ جوش پایا جائے گا تو یہ اس کی سچی ترقی کی بنیاد اس کو فراہم کرے گا. اور اگر یہی جوش اور جذبہ بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی قوت یعنی طاقت اور مضبوطی کی جڑ ہے, بنیاد ہے. جڑ ہوتی ہے بیٹا بیس, فاؤنڈیشن. درخت جتنا مرضی بڑا ہو جائے اس کی بنیاد اس کی جڑ ہوتی ہے. کوئی عمارت جتنی مرضی بڑی ہو جائے اس کی اصل بنیاد اس کی جڑ ہوتی ہے. اگر وہ مضبوط ہو تو اس پر جتنی مرضی آپ فلورز بنا لیں. برج خلیفہ کی عمارت ہمارے سامنے ہے, اس کی بیس مضبوط ہے, اس پر آپ نے اتنی منزلیں بنا دی ہیں. دنیا میں یاد رکھیے جتنی بلند و بالا عمارتیں ہیں وہ اس اصول پہ بنتی ہیں کہ اس کی بنیاد کیسی ہے. اگر بنیادیں مضبوط ہوں گی تو عمارتیں بلند ہوں گی, اور مضبوط اور پائیدار ہوں گی. اور اگر بنیاد ہی بیٹا کمزور ہو کسی چیز کی تو جیسے ہی آپ اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو وہ عمارت گر سکتی ہے, حادثے کا شکار ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی کریکٹر کے اندر, کسی فرد کے اندر سچی ترقی کا جذبہ پایا جائے, وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو اور یہی جذبہ بہت سے لوگوں میں پایا جائے تو یہ قومی ترقی کی بنیاد بنے گا. یعنی ایک فرد اور قوم, فرد اکیلا ہوتا ہے اور وہ مجموعی طور پر جب تمام افراد مل جاتے ہیں تو ایک قوم, ایک معاشرہ معارض وجود میں آتا ہے اور اس سے قوم بنتی ہے. تو میرا بیٹا یہ بات یہاں ذہن نشین کر لیجئے گا کہ ایک فرد کی شخصی حالت, ایک شخص کی انفرادی زندگی کو اگر اس کے اندر اپنی مدد عاد کرنے کا جذبہ ہوگا تو یہی جذبہ گریجولی اس کی پوری قوم میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر بہت سے لوگوں میں ہوگا تو بھی پوری قوم میں کنورٹ ہوگا اور پوری قوم ترقی کرے گی. اور یہ اس کی سچی ترقی کی بنیاد اس کو فراہم کرے گا. یہ ٹیمپرری نہیں ہوگی, عارضی نہیں ہوگی, یہ مضبوط ہوگی, دائمی ہوگی, ہمیشہ کی ترقی کی ہوگی. تاریخ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, جتنی بھی اقوام ہیں, انہوں نے ترقی کی ہے. اس کی بنیاد انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا ہے, انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا ہے, انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی. تو وہ قومیں ترقی یافتہ بن گئی. تو یہاں وہ یہ سر سید کہتے ہیں کہ یہ ان کی قومی مضبوطی کی بنیاد بنے گا, اس کی جڑ بنے گا. جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے. بیٹا جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, جب آپ کسی سے مدد لیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بیٹا یہ نکلتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر اپنے لیے کچھ کرنے کا جوش اور ولولہ کم ہو. یعنی آپ دوسروں پہ انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ دوسروں پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے. تو بیٹا جب کبھی بھی یاد رکھیے, اگر اپنی مدد آپ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر قومی ترقی کی بنیاد فراہم کرتا ہے, اسی طرح جب کسی شخص میں یا کسی گروہ میں کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص کے اندر جس چیز کی کمی پیدا ہوتی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ اس میں سے کم ہو جاتا ہے, اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے. اس کے دل سے اپنے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ دوسروں کا ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اسی موقع پر تو وہ کیا کرتا ہے, پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حقیر سے حقیر پیشہ بھی ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. یعنی یہ دنیا کا وہ پیشہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر ہے, کم درجے کا کام ہے, وہ بھیک مانگنے سے بہتر ہے. اور محنت کش کو کیا کہا ہے؟ محنت کش اللہ کا دوست ہے. تو محنت کش کون ہوتا ہے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, دوسروں سے مدد نہیں لیتا, اس کے اندر خودداری ہوتی ہے. یہ اس کی شان و شوکت میں اضافہ کرتی ہے. وہ کسی کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دیتی, کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. وہ اپنی آزاد زندگی بسر کرتا ہے, اپنے بارے میں سوچتا ہے, اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے. تو دنیا کی ترقی کا انحصار انسانوں کے اس رویے پر ہے. اپنی مدد آپ, ہمارا جو آرٹیکل ہے اس کے اندر اصول کے اثر سے یہ دے رہے ہیں کہ جب آپ کے لیے دوسرے کچھ کریں گے تو آپ کے اندر سے یہ جذبہ خود بخود آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرے ممالک دنیا کے اندر, یورپی اقوام, غریب ممالک کی جو مدد کرتی ہیں, نتیجہ کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے. آج تک جتنے ملکوں امداد پہ ترقی کرتے ہیں وہ عارضی کھوکھلی ترقی ہے. ابھی آپ چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے.
وہ دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آج پوری دنیا سپر پاور بن گیا چائنا. کیوں؟ کہ وہ قوم انفرادی طور پہ محنتی تھی اور وہ اجتماعی طور پہ پھر انہوں نے محنت کی, اور آج دنیا میں وہ ایک عزت دار قوم کی ایسے ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور وہ قومیں جو قرضوں کی دلدل میں پھنسی ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ بتدریج ان کے لیے مسائل کیسے ہیں, وہاں کی عوام کی عزت کیا ہے, وہاں کے اس ملک کی عزت کیا ہے, اس ملک کے حکمرانوں کی عزت کیا ہے. تو یہ گریجولی یہ چیزیں بیٹا کم ہو جاتی ہیں. اور یہ کب ہونا شروع ہوتا ہے؟ جب آپ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں, دوسروں پہ انحصار کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں پر سر سید بتاتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے عزت جو ہے وہ ضرورت مٹتی جاتی ہے, اور اسی کے ساتھ غیرت ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے, اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے از خود بخود جاتی رہتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. غیرت, عزت, سیلف ریسپیکٹ جسے آپ کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی دوسرے مدد کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی غیرت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ کی کوئی توقیر نہیں رہتی, کوئی عزت نہیں رہتی. اسی طرح آپ کے اندر جو آپ کی اصلی چمک دمک, آپ کی جو شان تھی, آپ کی جو خوبصورتی تھی, وہ آپ کی جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی. دوسرے لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے, آپ کو بھکاری سمجھتے ہیں, آپ کو حقیر سمجھتے ہیں, آپ کو مانگنے والا سمجھتے ہیں, آپ کو کم درجے کا انسان سمجھتے ہیں. تو جب کوئی قوم ہی یہ رویہ اختیار کر لے, یعنی انفرادی طور سے شروع کرتے آہستہ سے سارے لوگوں میں یہ خرابی پیدا ہو جائے, تو کیا ہوگا؟ اس قوم کی بھی عزت ختم ہو جائے گی, انفرادی طور پہ بھی ختم ہو جائے گی اور اجتماعی طور پہ بھی ختم ہو جائے گی. اصلی چمک دمک انسان کی ہے از خود جاتی رہتی ہے, اور جب ایک قوم کی یہ حالت ہو تو ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے. یعنی دوسری قوموں کے سامنے ہمارے لیے کوئی رسپیکٹ, کوئی عزت نہیں رہتی. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. جب آپ غیروں کے آگے جھکتے ہیں, جب آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, دوسروں سے مدد مانگتے ہیں, اس پہ ڈپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں بیٹا. لیکن جب ہم اپنے لیے خود کچھ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے, ہمارے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بظاہر سفر میں دھوپ تو ہوگی, جو چل سکو تو چلو, سبھی ہیں بھیڑ میں تم ہی نکل سکو تو چلو. تو ہوتا یہ اصول یہ ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں, لیکن آپ اگر کوشش کریں گے, ہمت کریں گے, چل پڑیں گے, تو دیکھیے گا کبھی نہ کبھی منزل پر ضرور پہنچیں گے. انسان ایک نہ ایک دن اپنی منزل پر ضرور پہنچ جاتا ہے. اس اصول کو ذہن میں رکھیے گا. تو سر سید اس پیراگراف میں ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اپنے لیے ہمیں خود کچھ کریں گے تو کوئی ہمارے لیے کچھ کرے گا, اور اگر ہم اپنے لیے خود کچھ نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر یہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ دوسرے لوگ ہماری مدد کرنا شروع کر دیں اور ہم اس کے عادی ہو جائیں, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جائے گی, ہماری اس کے سامنے عزت ختم ہو جائے گی. ہمارا ایک فرض کیجئے بیٹا ایک دوست ہو, وہ ہم سے آ کے کہے یار مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, تو آپ کے ہاں یار آپ اس کی مدد کر دیں گے ایک دفعہ. ہفتے 10 دن گزرے, وہ پچھلے پیسے جب اس نے وعدہ کیا تھا وہ واپس ہی نہ کرے, پھر تھوڑے دن بعد پھر آ جائے کہ یار یہ مجھے پیسوں کی کچھ ضرورت ہے, تھوڑی مدد ذرا چاہیے یار, مجھے فلاں مسئلہ. آپ کہتے ہیں اچھا یار اس نے پہلے پیسے تو واپس نہیں کیے, یہ پھر مانگنے آ گیا. آپ پھر اس کو دے دیتے ہیں, اچھا چلو ٹھیک ہے کٹھے واپس کر دیں گا, نیکسٹ منتھ دے دوں گا. وہ پھر لے جاتا ہے, مہینہ 2 مہینے غائب ہو جاتا ہے, پھر ملتا ہے, پھر آتا ہے. پھر آپ کہیں گے نہیں اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کو ہوں گے بھی تو آپ اس کی مدد نہیں کریں گے. کیوں کہ اب اس نے اپنا وہ معیار گرا لیا ہے, وہ بار بار آپ سے مانگنا شروع ہو گیا ہے. آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے بار بار پیسے تو مانگ لیتا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ لے گیا ہے, واپس بھی نہیں کرتا, اور بہانے بناتا ہے, خود گھوم پھر رہا ہے, یاشیاں سیریں کر رہا ہے, سیر سپاٹے کر رہا ہے, تو یہ اپنا قرض بھی نہیں اتار رہا, یعنی اس کے اندر کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے اپنی. یہ بار بار ہاتھ پھیلاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیبیچول ہو گیا, یہ عادی ہو گیا ہے. تو کیا ہوگا؟ اس شخص کی آپ کے سامنے عزت کم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اس کو اس نظر سے جو پہلے جب آپ اس پہ آپ کو ملا تھا, جو عزت و توقیر اس کی پہلے تھی, خواہ وہ بہت اچھا انسان ہو, لیکن کیا ہوگا؟ اس میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح جب کسی قوم کے اندر دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان کے اندر بھی یہ گریجولی یہ چیزیں, یہ جذبہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر سر سید ہمیں یہ سمجھانا کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی عزت میں اضافہ کرنا ہے, کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا, اپنے کام خود کرنے ہیں, اپنی مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے اور ترقی کرنی ہے.
اور اگر یہی جذبہ ہماری پوری قوم، ہمارے پورے سوسائٹی میں شامل ہو جائے گا تو گریجولی پوری قوم ترقی کرے گی، ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے، تو ہماری اصلی عزت اور چمک دمک قائم رہے گی، یعنی ہماری سیلف رسپیکٹ رہے گی، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، لوگ ہماری رسپیکٹ کریں گے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس پیراگراف میں یہ بات ہو رہی ہے۔ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یعنی ایک نیچر کا قاعدہ، نیچر کہتے ہیں فطرت کو، ایک فطرت کا اصول ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقینی اسی کے موافق ہوتا ہے، اس کے مطابق، اس کے قوانین، اس کے قانون، اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر سید یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں ہمیں مثال سمجھانے کے لیے کہ جیسا کسی قوم کا چال چلن ہوتا ہے، مجموعی، قوم افراد کے مجموعے کا نام ہے، جیسا ان کا چال چلن ہوگا، جیسے ان کے طور طریقے ہوں گے، اسی کے مطابق بیٹا گورنمنٹ بنیں گے، اسی کے مطابق وہاں کے قوانین بنیں گے، یعنی جیسی عوام ویسے حکمران۔ حکمران کہاں سے ہوتے ہیں؟ حکمران ہمیشہ عوام میں سے نکلتے ہیں۔ عوام کا چال چلن یعنی طور طریقے کیا ہوتے ہیں؟ عادات، رسم و رواج، رہن سہن، عادتیں، جو کچھ بھی اخلاق، یہ سارا جب لوگوں کا اچھا ہوگا مجموعی طور پر تو ہم کہیں گے کہ یہ ان کے قوانین بھی ویسے ہوں گے اور ان کی حکمران بھی اسی میں سے نکل کے آئیں گے، ایک اچھے سماج میں سے نکل کے آئیں گے، تو ویسے بن جائیں گے۔ اور اگر یہ لوگ چال چلن لوگوں کے اچھے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نہ گورنمنٹ اس کے مطابق ہوگی، نہ قوانین اس کے مطابق ہوں گے، نہ باقی چیزیں اس کے مطابق ہوں گی۔ معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا تو قوانین بھی ویسے ہوں گے، معاشرہ اچھائی پہ مبنی ہوگا تو قوانین، حکمران سارے اسی کے مطابق بنیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھیے بیٹا، دودھ میں سے جب بھی آپ دودھ کے برتن میں سے کوئی چیز ایک باؤل نکالیں گے تو دودھ ہی آئے گا اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کوئی خراب چیز ہوگی، کوئی چیز ہوگی تو اگر آپ کسی چھپڑ کے اندر، کسی جوہڑ کے اندر ایسے گندے پانی کے اندر سے کوئی برتن ایک باؤل بھریں گے تو اس میں سے وہی غلاظت والا پانی نکلے گا، اس میں سے دودھ نہیں نکل سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ شہد کے برتن میں سے ایک چمچ نکالیے تو اس میں سے بیٹا ایک چمچ شہد ہی نکلے گا، اور آپ غلاظت میں سے کچھ ایک چمچ نکالیے اس میں سے غلاظت نکلے گی، اس میں سے شہد نہیں نکل سکتی۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیے، جو معاشرے، جو قومیں، جو افراد، جو قومیں اچھے اخلاق پر بیس کرتی ہیں، ان کے چال چلن طور طریقے اچھے ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ محنتی، ایماندار، اچھی خوبیوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو قوانین بنتے ہیں وہ عدل و انصاف پر مبنی بنتے ہیں، اس کے حکمران بھی وہی عادل ہوتے ہیں، ان کے اندر جو رہن سہن کے طریقے، اخلاقیات جو ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ خامیاں ہوں، اس کے اندر اس بنیادی اسٹرکچر میں خامیاں ہوں تو بیٹا پھر اس میں سے ویسے ہی لوگ باہر آ کر آپ کے حکمران بن جائیں گے، ویسے ہی آپ کے اوپر قوانین بن جائیں گے۔ تو اس کا انحصار اس چیز پر ہے۔ اس کی مثال یہاں یہ دی گئی ہے، جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ پنسال بیٹا ہوتی ہے سبیل جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے، ڈھلوان مراد ہے یہاں سے۔ جس طرح پانی اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و خراب اور نا تربیت یافتہ رعایا پر اکھڑ حکمرانی کرنی پڑتی ہے، ویسی ہی اکھڑ حکمرانی کرنی پڑتی ہے۔ یعنی اگر خراب عوام ہوگی، معاشرہ بگڑا ہوگا، قوم بگڑی ہوگی تو وہاں کے حکمران پھر ان پر سختیاں کریں گے، ان کو زبردستی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر یہی عوام سلجھی ہوگی تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا بیٹا، ہمارے لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عوام کا چال چلن کیا ہے، ہم بحیثیت ایک قوم، بحیثیت ایک فرد، ہمارے رویے کیا ہیں۔ تو جیسے ہمارے انفرادی رویے ہوں گے وہی ہمارے اجتماعی رویے بن جائیں گے، وہی ہمارے قومی بیہیویئرز بنیں گے، اسی کے مطابق پھر قوانین بنیں گے، اسی کے مطابق حکمران آئیں گے، اسی کے مطابق یہاں کا نظام چلے گا، تمام ادارے پھر اسی کے مطابق ہوں گے۔ اگر ہم اچھے ہوں گے تو حکمران بھی اچھے ہوں گے، قوانین بھی اچھے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر معاشرے میں چور بازاری ہے، جھوٹ عام ہے، مکر و فریب ہے، دھوکہ ہے، لالچ ہے، رشوتستانی کا بازار گرم ہے، خود غرضی ہے، طمع ہے، لالچ ہے، تو ظاہری بات ہے جو حکمران نکلیں گے وہ بھی انہی خامیوں کے حامل ہوں گے، ان میں بھی یہی خامیاں پائی جاتی ہوں گی۔ تو پھر اس کے مطابق قوانین بھی ایسے بنائے جائیں گے، طریقہ کار بھی ایسے رکھے جائیں گے جن میں سے یہ ان برائیوں کو آگے لے کے چلایا جائے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟
وہ ہماری قومی عزت کو ختم کر دے گا، ہماری ساتھ انفرادی خوبیوں کو تباہ کر دے گا۔ تو ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے بیٹا؟ سر سید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح پانی اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، ایک نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ نیچر کا قاعدہ یہ ہے بیٹا کہ ہر چیز نے اپنے ایک پیٹرن پہ چلنا ہے۔ دیکھیں ڈھلوان کیا ہوتی ہے؟ سلوب۔ پانی آپ کسی ڈھلوان پہ ایسے ڈالیں گے تو کہاں جائے گا؟ جو نشیبی جگہ ہوگی، جہاں سلوب ہوگی۔ پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے تو سارا پانی نیچے وادی میں، وہ ندی نالوں میں آ جاتا ہے۔ تو پہاڑوں پہ پانی کھڑا نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ بہہ کر وہاں آئے گا، سلوب میں آئے گا، ڈھلوان میں آئے گا، جہاں پانی جمع ہونے کی جگہ بنی ہے، سلوب ہوگی جہاں پر۔ تو یہ جہاں پر پانی اکٹھا ہوگا، تو جس طرح پانی اپنی جگہ پر خود بخود ڈھلوان والی جگہ پر چلا جاتا ہے، سلوب والی جگہ پہ چلا جاتا ہے، ڈرین ہو جاتا ہے، اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح جیسی عوام ہوگی اس پر ویسے ہی حکمران اور ویسے ہی قوانین خود بخود آ جائیں گے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انورس ہو جائے کہ عوام بری ہو اور حکمران بڑے اچھے ہوں، عوام بری ہو اور وہاں قوانین بڑے اچھے ہوں، یوں نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ انورس، پانی کبھی بھی ڈھلوان سے اوپر پہاڑوں کی طرف، اونچائی کی طرف چلنا نہیں شروع کر دے گا۔ پانی نے ہمیشہ اوپر سے نیچے ڈھلوان میں آنا ہے، سلوب میں آنا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ اصول ذہن میں رکھ لیجیے۔ سر یہی اگزامپل دے رہے ہیں، یہ اگزامپل ہے بنیادی طور پہ کہ جیسی عوام ویسے حکمران، یہ اصول ہے، ویسے قوانین۔ تو جس طرح پانی اپنی پنسال میں خود آ جاتا ہے، اسی طرح خراب عوام پر خراب حکمران، خراب قوانین آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سر سید ہمیں یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے یہ 2 پیراگراف ڈسکس کیے، مختصراً اس کے مشکل الفاظ کے میننگز بھی، ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ سارے میننگ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتے جا رہے ہیں، نوٹس میں بھی آپ دیکھیے گا وہاں موجود ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ تو یہ جو اگزامپل دی گئی ہیں، تو اس مضمون میں ہم نے ان چیزوں کا احاطہ کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کا باقی حصہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نے